बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज जो दिन पर हुआ, आप सबसे पहले वो मुलाहिजा कीजिए। अगर कस्टोडियल टॉर्चर होता है, जेल के अंदर तशद्दुद किया जाता है, उसके ऊपर एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, कोई दहशतगर्द नहीं, कोई कातिल नहीं, उसके ऊपर हर किस्म का तशद्दुद किया जाता है, जिसको जेल सुपरिटेंडेंट क्वालिफाई करता है कि टॉर्चर हुआ। ठीक, नंबर 1 चीज, उस आदमी को रिमांड पे वापस भेज दिया जाता है उन्हीं के पास जिन्होंने तशद्दुद किया। उसके ऊपर अगर वो कोई ये कहता है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा उन लोगों के ऊपर जिन्होंने तशद्दुद के बावजूद उसको रिमांड पर भेज दिया, अगर ये दहशतगर्दी है तो किसी को भी आप दहशतगर्द बना सकते हैं। ये दहशतगर्दी का कानून का मजाक उड़ा दिया। अब जो मुकदमा रह गया है एटीसी की कोर्ट में, वो 2 जुमले हैं, आईजी तुम्हें अब नहीं छोड़ेंगे और डीआईजी हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। ये केस है। मैंने अदालत को बताया कि कहाँ लिखा हुआ है, यही सवाल उन्होंने दूसरी साइड से पूछा, वो जवाब नहीं दे सके कि मुल्जिम को थाने जाने पड़ता है कि थाने आ जाओ, कि ये सारी मुहिम है माइनस इमरान की। इमरान प्लस रहेगा, माइनस करने वाले इंशाल्लाह जल्दी माइनस हो जाएंगे। आज ये पूछने का वक्त है, ये नैब चेयरमैन साहब जो थे करते क्या रहे हैं? क्या यही उनकी कारकर्दगी है कि आज तक 4-4 साल से 6-6 साल 8-8 साल से केस यहाँ पड़े हुए हैं, उनके कोई फैसले नहीं हुए? तो आज सबसे ज्यादा नैब को एहतसाब की जरूरत है। और मैंने हमेशा कहा है कि आपने अगर मुल्क चलाना है, इस नैब को खत्म करना होगा। जब तक ये इदारा है, इसका नाम बाकी है, पाकिस्तान की हुकूमत का कारोबार नहीं चलेगा। 4 साल की गफलत जो है वो 4 महीने में दूर नहीं हो। तो आज जो हम भुगत रहे हैं, इमरान खान साहब जो आज तकरीरें फरमाते हैं कि सब इस शख्स की गलत हिकमत अमली और गफलत और करप्शन का नतीजा है। इंशाल्लाह ये हालात दुरुस्त होंगे, ये एक दिन में दुरुस्त नहीं होते। बहुत से मुश्किल फैसले हुकूमत ने किए हैं जो अगर आज से 4 साल पहले होते तो आज ये कैफियत मुल्क की ना होती। इंशाल्लाह आप हालात में बेहतरी देखेंगे। जो होता है वो एक हिस्सा है मईशत को बेहतर बनाने का, एक छोटा हिस्सा है, वो एक बुनियाद है, उसके ऊपर आपको मामलात को बनाना पड़ता है और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। यूं महसूस होता है कि पाकिस्तान के अंदर 2 बड़े मेन इश्यूज हैं और जितनी कंफ्यूजन और क्यास है इन 2 इश्यूज के अंदर ही और इसके आगे पीछे घूम रहे, और वो 2 इश्यूज जो है अदलिया और फौज है। इमरान खान साहब रोज अपनी तकरीर में या अदलिया का हवाला देते हैं या फिर वो अफवाज पाकिस्तान का हवाला देते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी या अदलिया पे तनकीद की जाती है या फिर एस्टैब्लिशमेंट पे तनकीद की जाती थी, आजकल नहीं की जाती। तो अब सवाल ये है कि ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो क्यास है, इसको हल करने का क्या तरीका है? क्या अदलिया को अपना रोल अदा करना चाहिए? और ये जो एक इल्ज़ाम लगता है कि बैलेंसिंग एक्ट होता है, इमरान खान साहब को एक तरफ से रिलीफ मिल जाता है, दूसरी तरफ से सजा हो जाती है, एक तरफ से नोटिस हो जाता है, तीसरी तरफ से उनको घर भेज दिया जाता है। इसका अल्टीमेटली हल क्या निकलेगा और इसका नतीजा क्या होगा? हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शुएब शाहीन साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं। जहांगीर जदूर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल हैं। और जस्टिस रिटायर्ड नासा जावेद साहिबा हमारे साथ हैं, साबिक जज हैं और माहिर कानून भी है। वैसे शुएब साहब फरमाइएगा, ये कन्फ्यूजन क्यास डिप्रेशन है या नहीं है? वैसे बिल्कुल है ना। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी पोलराइजेशन आज है, ये कभी किसी ज़माने में नहीं थी। भुट्टो साहब के ज़माने में थी पोलराइजेशन, वो सिर्फ पॉलिटिकल थी, और पिछले कुछ अरसे में इस पीरियड में हमने देखा मजहबी पोलराइजेशन बढ़ी, तासुब बढ़े, सूबाई पोलराइजेशन बढ़ी। लेकिन जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन आज है और इसने झंझोड़ के रख दिया है, और जो इकोनॉमी की तबाही हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिस तरह इदारों की तबाही हम अपनी आंखों से दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतनी वर्स्ट पोजीशन नहीं आई और जो आज हम देख रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि हमारे वो लोग, हमारे वो इदारे, हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस और हमारी एलिट्स जो इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेनिफिशरी तबका है, उनको इस बात का एहसास नहीं है, ठीक है, या वो अपना रोल अदा नहीं कर रहे, ठीक है, जिसकी वजह से ये चीज बढ़ती जा रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबको अल्टीमेटली जज साहब के पास जाना पड़ता है। लेकिन अब इशू ये हो गया है कि अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाता है तो गवर्नमेंट तक की तरफ से ये कहना शुरू कर दिया जाता है कि लाडला है और लिहाजा इसको हाथ नहीं लगाया जाता। और दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब को नोटिस आ जाता है तो फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अदलिया का तो ये काम ही नहीं है, जजेस का तो ये काम ही नहीं है, जज कौन होते हैं ये पूछने वाले। तो अब ये देखिए ना, दोनों तरफ से मेरा ख्याल हदफ अदलिया है इस वक्त। देखिए, दोनों तरफ से अगर ये बात आती है तो ये गलत है, नहीं होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसका एहसास सबसे पहली बुनियादी जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज की है। देखें, अदलिया तो तनकीद बर्दाश्त करके भी शायद अपना काम करती रहे, और उनके पास चूंकि डंडा नहीं है, उनके पास एक ही चीज़ है, वो है रिस्पेक्ट और अपने आप को मनवाना
through justice system. لیکن justice system کے جو باقی آرگنز ہیں جس میں ایگزیکٹو ہے, جس میں پولیس ہے, جس میں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہیں, وہ رول ادا اپنا نہیں کر رہے. ججز ویسے پریشر میں ہے اس وقت نہیں؟ ججز بالکل پریشر میں ہیں. ججز دیکھیں, اگر پریشر میں آپ دیکھیں قاسم سوری صاحب کی جو فیصلہ آیا اس کے اوپر, رولنگ کے اوپر, اس کے بعد جب پنجاب والی رولنگ کے اوپر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ پہ فیصلہ آیا, دونوں کی چیزوں کو دیکھ لو. اور جو پچھلے مہینے پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف فیصلہ آیا, ابھی صرف انہوں نے شارٹ آرڈر کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے. ہمارے یہ پی ڈی ایم کے دوست آج یہ تنقید کرتے ہیں نا کہ اداروں کے اوپر نہیں ہونی چاہیے, ان سب لوگوں نے 15 پریس کانفرنسز کی. بالکل صحیح. اور میں نے اس دن ہنگامی پریس کانفرنس کر کے یہ کہا تھا کہ ججمنٹ کو آپ ڈسکس کرو. بالکل صحیح. ججز کو جو نام لے کے حذف تنقید بنا رہے ہو, اٹ از انلیگل, انکانسٹیٹیوشنل, اس کا نقصان ہم سب کو ہوگا. اور آپ کے سامنے ہے, یہ عطر من اللہ صاحب نے پچھلے ہفتے کیس رکھا عمران خان صاحب کے خلاف. ہم اس کی میرٹ پہ نہیں جاتے کیونکہ سب جوڈیس کیس ہے اور ہم دونوں اس میں وکیل بھی ہیں. لیکن اس کے بعد اتنی تنقید دوبارہ شروع ہوگی سوشل میڈیا پہ, یعنی کیا اس نے کہہ دیا. زیادہ تنقید کون کر رہا ہے؟ زیادہ اگر دونوں کے الفاظ دیکھیں تو اس میں پی ڈی ایم کے لوگوں کے الفاظ جو ہیں وہ اتنے سخت ہیں کہ میرا خیال ہے آپ کے پروگرام میں بھی ہم نہیں چلا سکتے, اتنے سخت ہیں. جدوں صاحب یہ فرمائیے گا, جب یہ عمران خان صاحب کو ایک عدالت کے بعد دوسری عدالت, دوسری عدالت کے بعد پہلی عدالت, پھر تیسری عدالت, 19 کیس ہیں ان کے اوپر, اور جب ان کو بلوایا جائے گا مسلسل بلوایا جائے گا, اتنا بڑا لیڈر ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے ورکرز یا ان کے چاہنے والے اعتراض بھی نہ کریں؟ نہیں سر, دیکھیں میں اب تو ابھی کیونکہ ہم کوئی بھی شخص ہو یا میں, آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ اینی پولیٹیکل پارٹی. اب تنقید جو ہے نا جی, ایک تو ججمنٹ پہ تنقید ہوتی ہے, وہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم, ججمنٹ از اے پبلک پراپرٹی. لیکن پرسنلی کسی جج کو ٹارگٹ کرنا میرے حل میں زیادتی ہے. لیکن فیصلے دونوں طرف سے آتے ہیں. آپ کیس بھی دیکھیں نا اپنا, اب جو آج کیس انہوں نے نیشنل اسمبلی کا ڈیسائیڈ کیا, وہ ایک سیٹل جو اسٹوڈنٹس ہے اس کورٹ کی کہ وہ پارلیمنٹ کے کیس میں انٹرفیئر نہیں کرتا. ٹھیک, اور شروع سے نہیں کرتا. یہ ہمارے کتنے کیس کیے ان کے پاس, جب جو گورنمنٹ ان کا جی پارلیمنٹ چل, الیکشن کمیشن کا معاملہ, وہ کہتے ہیں جی وہ کرنا ہے پارلیمنٹ چلے. کوئی بندہ, یہ ظفر علی شاہ کا انہوں نے کیس میں ریفرنس دیا ہے کہ جی آپ یہ جو ہے اسپیکر ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ جب بندہ جو جینوئنلی ریزائن کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, یہ اس کا اسپیکر کی ججمنٹ کے اوپر میں نہیں ججمنٹ دے سکتا کہ یہ بندے نے جینوئن ریزائن. اب ان کو کیا مطلب ہے, چلے جائیں اسپیکر کے پاس کہ نہیں اب میرا ریزائن ایکسیپٹ کریں, وہ ایکسیپٹ ہو جائے گا. ویسے عمران خان پہ دہشت گردی کا پرچہ بنتا تھا جی ویسے؟ سر میں اب دیکھیں اس پہ کمنٹس اس لیے نہیں کرتا کہ ابھی ججمنٹ ایک آ چکی ہے, آج پھر ایک ججمنٹ آئی ہے جو انہوں نے وہ ارشد شریف والی ججمنٹ PLD 2019 سپریم کورٹ 1, اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کمنٹس صرف پبلک اویئرنیس کے لیے کریں, کیس کا ایسا کمنٹس نہ کریں جس کے رائٹس جو ہے اوپر. اگر میں کہتا ہوں جو نہیں بنتا تو میں تو ایڈمٹ کر رہا ہوں صبح, میں کہتا ہوں بنتا ہے, اس ٹاپک کو جو نا لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ ایشو اسی چیز پہ, انہوں نے کہا جی میں نے کون سی دہشت گردی کی ہے کہ جس کی بیس پہ میرے خلاف پرچہ بھی ہو گیا اور مجھے گرفتار کرنے کے لیے پولیس بھی بھجوا دی گئی. نہیں سر, نہ پولیس تو ابھی نہیں گئی ہے نہ گرفتار کرنے کے لیے, ابھی انہوں نے انویسٹیگیشن پولیس گئی تھی نا. پولیس نہیں, اس میں نہیں دیکھو پولیس گئی ہے, اس نے کیا کیا, پولیس گئی ہے, اس نے کیا کیا, وہ 3,500 لوگ سامنے لیٹ گئے. نہیں سر اریسٹ دیکھیں نا, وہ تو اپریہنشن ہے نا اس کی, اریسٹ کریں نہیں کر سکے نا, بات کرنے دینا ایک منٹ. تو پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے کہ اب گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. گورنمنٹ کے تو یہ پہلے ہی کہتے ہیں جی گورنمنٹ تو صرف 25 کلومیٹر ہے, سیلاب کے لیے گورنمنٹ کے پورے پاکستان میں گلگت بلتستان تک, لیکن ابھی جو گورنمنٹ کی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو 25 کلومیٹر سے آگے ریٹ ہی نہیں ہے. یہ تو خود مانتے ہیں جی کہ آپ حکومت دیکھیں نا, پنجاب میں ان کی ہے, KPK میں ان کی گورنمنٹ ہے. اب اس میں یہ ہے کہ پولرائزیشن جو ہے آپ تھوڑا سا پن پوائنٹ کرنا پڑے گا نا. لیکن سر دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ایک طرف ایک گورنمنٹ جو ہے سٹنگ گورنمنٹ وہ خود ہی فیصلہ کر لیتی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب نے IG کو مخاطب کیا تھا, DIG کو مخاطب کیا تھا, انہوں نے ایڈیشنل سیشن جج کو مخاطب کیا تھا, لہٰذا یہ دہشت گرد ہیں. اور دوسری طرف عمران خان صاحب خود ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ میں دہشت گردی ہوں, میں نے کون سی دہشت گردی کی اور میرے ساتھ زیادتی ہو رہی. تو اس کا مطلب ڈیسیژن گورنمنٹ اپنے لیول پہ کر رہی ہے اسٹیٹ سے بالا تر ہو کے, اور دوسری طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اسٹیٹ سے بالا تر ہو کے خود ہی ڈیسیژن کر رہے ہیں. چلے میں آپ کی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں. مثال کے طور پر گورنمنٹ جو ہے نا کسی کہتی ہے یہ بندہ ملزم ہے, بے گناہ ہزاروں لوگ جیلوں میں پڑے ہوں گے, 302 کا مرڈر ہوتا ہے, بعد میں 10 سال کے بعد بندہ جو ہے اس کی اکوئٹ ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھو بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جاتا نہیں ہوں FIA کے پاس, یا میں جو ہے جو افینس بنا ہے اس کا میں ڈیسائیڈ کروں کہ میں نے جانا نہیں. دیکھیں نا پروسیس کے اندر نیب کے کتنے ایسے کیسز ہوں گے جو آخر میں وہ اکوئٹ ہو جاتی ہے. اب شاہد خان عباسی کو دیکھیں, باقی پرائم منسٹر کو, میں نہیں کہا سب کے ساتھ یہ سلوک کرو, لیکن اب یہ کرائٹیریا نہیں ہے جی کہ میرے خلاف کیس نہیں بنتا, آئی ایم ناٹ کوآپریٹنگ ود انویسٹیگیشن ایجنسی. اب دیکھیں نا ان کو ریلیف ملتا ہے, اس دن بیل ملی ہے عمران خان صاحب کو, گھر بیٹھے ہوئے ملی ہے نا,
حالانکہ یہ ایکسٹرا آرڈینری ویسے یہ کہا جا رہا تھا لاڈلے ہیں اس لیے مل جاتے ہیں. میں مثال کے طور پہ نا دیکھو، میں نے کوئی بندہ ریزنیبل نہیں یہ کہہ سکتا. مجھ سے ایک دفعہ کوشچن کیا، میں نے کہا کورٹ کی ڈسکریشن ہے، انہوں نے کہا جی باہر آنے کا مجھے خطرہ ہے، کورٹ نے دے دی، ہم بو ڈاؤن بفور دا کورٹ. جیسے صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ فرمائیے گا آپ کو پولرائزیشن نظر آ رہی ہے اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ڈویژن اس وقت عدلیہ کے اندر بھی موجود ہے اور وہ ڈویژن جو وہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اس وقت؟ عدلیہ کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، نہ کچھ کہنا مناسب ہے، مگر جہاں تک یہ آپ کی سیاسی قیادت ہے جو اپنے آپ کو حکمران گردانتے ہیں، حکمرانی سوائے خدا کی ذات کے کوئی نہیں ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو حکمران گردانتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اس بینچ کے آگے ہم نے نہیں جانا، اس بینچ کے آگے نہیں جانا، اور دوسری طرف سے وہ جو ہے ایکیوزڈ پارٹی وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیررسٹ ہم نہیں ہیں. بھئی آپ جاؤ گے دہشت گردی کی عدالت میں، ایف آئی آر بنی ہوئی ہے، اگر غلط بنی ہوئی ہے تو وہ اس کو کر دیں گے کواش. یہ تو عدالت کا اپنا اختیار ہے. عدالت کے پاس لوگ جاتے ہیں داد رسی کے لیے. اب جب عدالت کو آپ لے آئیں سامنے، اس پہ ان کے خلاف ان کو ہدف بنا لیں اپنے تنقید کا، تو پھر تو آپ نے عدلیہ کو کچھ کرنے جوگا چھوڑا ہی نہیں. اور ساری دنیا میں کہتے ہیں کہ جو جوڈیشری ہے دیٹ از دا لیسٹ ڈینجرس برانچ، کیونکہ جو انتظامیہ یا مقننہ زیادتیاں کرتی ہیں، اگر مقننہ قانون غلط بناتی ہے تو تب عدلیہ جو ہے اس کا داد رسی کرتی ہے لوگوں کی، اگر انتظامیہ اس پہ غلط عمل درآمد کرتی ہے تب یہ انہی کا کام ہے کہ ان کو روکیں. تو اگر عدلیہ بھی آپ اس کو ہدف بنا لیں اور اس کو شکار بنا لیں تنقید کا، تو پھر آپ بچائیں ہمارے پاس کون سا ادارہ رہے گا. اور سب سے بڑی ذمہ داری ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر آرمی نیوٹرل ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ان کے خلاف بیان دے رہے ہیں، مسلسل دے رہے ہیں، اور اگر کوئی عدالت یا کوئی جج ان کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے یا ان کی منشا کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے یا ان کا وکیل وہاں پہ ہار جاتا ہے تو یہ اس کے خلاف بیان دے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تاثر ہے کہ عمران خان صاحب عدالت بھی اپنی مرضی کی چاہتے ہیں اور فوج بھی اپنی مرضی کی چاہتے ہیں. تو دونوں طرف یہی چاہتے ہیں نا. وہ جو اس وقت آپ کے ہیں حکمران سو کالڈ جماعت، وہ بھی یہی چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس بینچ کے آگے ہمارا کیس نہ لگے، اس بینچ کے آگے نہ لگے. آپ کو پتہ ہے کہ کسی جو آتا ہے نا سائل عدالت کے سامنے داد رسی لینے، اس کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ کہے کہ جی فلاں بینچ سے میں داد رسی کرواؤں گا اور فلاں بینچ سے میں نہیں کراؤں گا. اور بینچ بنانا جو ہے یہ چیف جسٹس کی اپنی صوابدیدی اختیارات میں ہے. اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے تنقید کی ہے یہ آرمڈ فورسز پہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس واسطے ابھی الیکشن نہیں کرانا چاہ رہے حکمران جماعت تاکہ اپنی مرضی کا کمانڈر ان چیف بنا لیں، اور ابھی الیکشن ہوں گے تو یہ کم سے کم نہیں ہو سکے گا. دیکھیں آئین میں بالکل واضح طریقہ کار ہے کہ آپ نے کیسے بنانا ہے چیف آف آرمی اسٹاف، اور باقی بھی سارا یونیپولر ہماری فوج ہے. اس کا مطلب ہے نیچے سے لے کے اوپر تک اکٹھے. ایک بات میں سمجھتی ہوں، سو موٹو کا بڑا چل گیا تھا سلسلہ، اور اب سو موٹو کو بھی انہوں نے باقاعدہ ریگولیٹ کر دیا ہے. سو موٹو کے پروسیجر کے لیے رجسٹری میں ایک باقاعدہ ہے طریقہ کار. لیکن ایک بات ضرور کر لیں، جیسے عدلیہ کے بارے میں الجہاد ٹرسٹ کیس میں انہوں نے کہا تھا کہ جس نے بننا ہے نا نیکسٹ چیف جسٹس، اس کی ایک لیجٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے کہ سینئر موسٹ بنے گا. ہاں تو یہ بتا دینا کہ جی جس نے نیکسٹ آرمی چیف آف اسٹاف بننا ہے، جس کی لیجٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے وہی بنے گا، تو یہ کم سے کم جھگڑا تو ختم ہو. یہ تو مفت کا جھگڑا کھڑا کیا ہوا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی، اور قانون سازی کے لیے پی ٹی آئی کو دوبارہ پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا. پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں نہیں آ رہی، لہذا قانون سازی نہیں ہو سکتی، اور اگر قانون سازی ہو بھی گئی تو پی ٹی آئی اس کو بھی نہیں. مجھے جسٹس صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. دوبارہ خوش آمدید. ویسے شہید صاحب یہ فرمائیے گا، یہ جو آرمی چیف کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، اور عمران خان صاحب اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں مسلسل، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں کم سے کم اپنی ذات کی رائے دیتا ہوں، عمران خان نے کوئی غلط بات نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم روز یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں 5 ججز میں سے یہ جو صاحب ہیں یہ بیسٹ امنگس دی بیسٹ ہیں، زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، زیادہ آنیسٹ ہیں، زیادہ انڈیپینڈنٹ ہیں، لہٰذا اس کو
چیف جسٹس بنائیں یا جج آف دی سپریم کورٹ کے لیے آپ ایلیویٹ کریں. یہ ہمارا مطالبہ ہوتا ہے سم ٹائم. اب اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ اس کی نیگیٹو انٹرپریشن میں جائیں تو باقی جج کرپٹ ہے, اللہ نہ کرے. پازیٹیو انٹرپریشن میں جائیں کہ باقی بھی بہت اچھے ہیں لیکن یہ ان سے سب سے بہتر ہے. اور دیٹ از دی پرپز کہ جب آپ 5 یا 6 بندوں کا نام بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کرائٹیریا کمپیٹنٹ اتھارٹی ڈٹرمن کرتی ہے نا کہ ان 5 میں سے یا 6 میں سے یہ سب اچھے ہیں, ان میں سے یہ زیادہ اچھا ہے, اس لیے ہم اس کو پک کرتے ہیں. ایک آٹومیٹک سسٹم ہے ویسے فوج کا, اور لیکن سب لوگ سینئر ہو جاتے. جسٹس ناصر جاوید اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ سینیرٹی بیسس پہ ایک فار دی ہول آف دی ٹائم لا کو جیسے آپ نے امینڈ کیا یا کانسٹیٹیوشن امینڈ کر دیں یا لا کو امینڈ کر دیں, اس وقت تو لا فیلڈ میں ہے نا, آپ صرف ایک رول بنا دیں کہ جو سینئر موسٹ ہوگا ہی ول بی دی نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف اینڈ اونلی ون ٹائم, خود کار نظام کرتا اور ون ٹائم, نو ایکسٹینشن ایٹ آل. میں نے اس پہ ایک ججمنٹ لی تھی آنریبل سپریم کورٹ سے, افتخار چوہدری صاحب اس کے آتھر جج ہیں. یہ جو ٹریبونلز بنے ہوئے نا ان میں ایک بدترین طریقہ کار 73 سے رائج تھا. 2 سال یا 3 سال کا کانٹیکٹ دیتے تھے, پھر اس کی فردر ایکسٹینشن کرتے تھے. تو جو تو گورنمنٹ کے ساتھ مل جاتے تھے اس کی ایکسٹینشن ہوتی تھی, اور جو انڈیپینڈنٹ ہوتا تھا وقت سے پہلے بھی ٹرمینیٹ کر دیتے تھے. میں نے شیخ ریاض الحق کے ذریعے ایک پٹیشن فائل کی, ہمارے سینئر وکیل ہے, میں اس کا وکیل تھا. میں نے کہا کہ جی یہ جوڈیشری میں انڈیو فیور اینڈ فیئر یہ ختم ہونی چاہیے. 1 ٹائم ٹینیور ہو اور 3 سال سے زیادہ نو ایکسٹینشن, اور اس دوران کسی کو ٹرمینیٹ نہ کرے انٹل انلیس کوئی مس کنڈکٹ مرتکب نہ ہو. سپریم کورٹ نے ایک شیخ ریاض اللہ کی ججمنٹ دی, PLD 2013 سپریم کورٹ پیج 501 ہے, اس میں انہوں نے یہی ججمنٹ دی. ایک تو انہوں نے کہا کنسلٹیشن آف چیف جسٹس مسٹ ہے, دوسرا انہوں نے کہا کہ اس میں 1 ٹائم ٹینیور ہوگا 3 ایئرس, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ, اور نو فردر ایکسٹینشن. اچھا اب دیکھیں یہ تمام تر خرابیاں یہ ایکسٹینشن سے لے کر اور یہ سینیرٹی اور پسند ناپسند اور سارے سسٹم کو عمران خان صاحب ٹھیک کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے نہ صرف ایکسٹینشن دی, ایکسٹینشن دینے کے ساتھ ریٹائرمنٹ کی عمر بھی مدت بھی 64 سال کرتے. دیکھیں یعنی وہ مطالبہ ہی نہیں تھا. آپ کو یاد ہے دیکھیے اتنا کنفیوژن کیاس ہو گیا کہ آج خود عمران خان سے وہ کہنا پڑ رہا ہے. آپ کو یاد ہے ریجیم چینج کا جب میں نے پروگرام کیا نا 30 جون کو تھا, میرا خیال ہے پروبیبلی, ایاز امیر صاحب نے اس پہ بڑی کھل کے تنقید کی. سب سے پہلے عمران خان پہ میرے ساتھ بیٹھے خان صاحب اپنی غلطی تو مانا ہے نا, پہلے غلطی ہے ان کی, اور صرف ان کی غلطی نہیں تھی, سنیں تمام اپوزیشن والے اس کے ساتھ گورنمنٹ لے کے آئے تھے, گورنمنٹ لے کر آئی, لیکن سپورٹ کس نے کیا؟ نہ سپورٹ کرتے. سر اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں, میری سپورٹ کریں. میں کہتا ہوں تمام سیاستدانوں کی غلطی ہے, تمام سیاستدانوں کی غلطی ہے, تمام ڈیموکریٹک پارٹیز کی غلطی ہے, تمام وہ لوگ جو سول سپریمیسی کے قائل ہیں ان سب کی غلطی ہے. اور آج یہ بھگت رہے. جنرل گیلانی صاحب کو جب یوسف گیلانی صاحب نے ایکسٹینشن دی تھی تو سب سے پہلے عمران خان صاحب نے مخالفت کی تھی, آپ کو یاد نہیں؟ انہوں نے کہا کہ آرگنائزیشن ہے, اور وہ میرے شو میں, میں خوش نصیب آدمی جن کے شو میں, انہوں نے کہا بالکل نہیں ہونا چاہیے, آپ فوج کو خراب کر رہے ہیں, انسٹیٹیوشن کو خراب کر رہے ہیں. اور لیکن جب ان کے اوپر وقت آیا تو نہ صرف ایکسٹینشن دی, اس کو قانون بھی بنایا, اور قانون بنا کے اس کو مدت جو 64 قانون تو خیر بنوایا تھا آصف سعید کھوسہ صاحب کے آخری دنوں میں, کاش کہ وہ بھی آخری دن تھا, وہ اگر جاتے جاتے اس سسپینشن کو اور اس ججمنٹ کو وہ اپہولڈ کر کے جاتے جو انہوں نے انٹرم آرڈر دیا تھا, تو شاید ہمیں وہ نہ لا آتا نہ وہ یہ دن دیکھنے پڑتے. تو آپ عدلیہ پہ ڈال رہے ہیں بیسیکلی؟ نہیں, میں ان پہ نہیں ڈالا, لیکن ان کے زمانے میں بھی وہ ایک میٹر انہوں نے سو موٹو لیا تھا, آپ کو یاد نہیں؟ پٹیشن تھی ریاض حنیف راہی کی, اس پہ انہوں نے ایکشن لیا, آرڈر سسپینڈ کیا وہ جو ایکسٹینشن تھی, اور لاسٹ ڈے پہ انہوں نے وہ ججمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ لا بنا دیں. کریٹ کیا تھا, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی آرمی چیف ہیں یا نہیں ہے. نہیں, آرڈر ایکسٹینشن تھی وہ سسپینڈ کر دی تھی. That was his last day. اچھا جنرل صاحب یہ فرمائیے, یہ جو کنفیوژن کیا سے سر ختم کیسے ہو سکتا؟ سر ختم جب تک یہ سارے پولیٹیکل لیڈر ابو بورڈ نہیں ہوں گے, اپنی ایگو اپنی انٹرسٹ کو چھوڑ کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں سوچیں گے, تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب اپنی لائک اینڈ ڈس لائک کو چھوڑیں. آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بس یہ سر ایک دیکھیں نا, آپ دیکھیں میں اگر فیئر لیبل باعث کے بغیر کروں, آپ دیکھیں گے کون سا بندہ نہیں بیٹھنا چاہتا ہے ان کے ساتھ. ایک بندہ کہتا ہے جی میں ٹھیک ہوں باقی چور ہیں, تب پھر دیکھیں اس کا کچھ سولوشن آپ مجھے بتائیں کہ ایک میں کہتا ہوں جی چودھری صاحب ٹھیک نہیں ہے, میں نہیں بیٹھتا ان ساتھ, پھر ہمیں کون بٹھائے گا؟ پہلے اپنی کوئی ولنگنس دیکھیں. اپوزیشن
एंड ट्रायरी। तो ये कहते हैं मैं बैठने के लिए तैयार हूं, बस इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर। सर इलेक्शन ये खुद क्यों नहीं कराते? मुतालबा है ना सर, ये खुद क्यों नहीं चाहते इलेक्शन? कहते हैं इलेक्शन कमीशन को चेंज करो, प्रोविंशियल असेंबली इनकी केपीके में डिसॉल्व करें, सुबह डिसॉल्व करें, पंजाब की असेंबली डिसॉल्व करें। वो तो बार बार कह चुके हैं जैसे डिसॉल्व सर, ये चाहते ही नहीं है इलेक्शन। ये सारे रिटोरिक है, नारे इनके स्लोगन्स है। आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन चेंज होगा, तो इलेक्शन कमीशन बताएं किस तरह चेंज होगा? वैसे चाहते क्या वैसे ये चाहते हैं जो मैं कहूँ वो ठीक है, जो बाकी करेंगे वो गलत है। तो वो तो नहीं हो सकेगा सर। डेमोक्रेटिक मुल्क है, कैसे डेमोक्रेटिक मुल्क है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, अपोजिशन के साथ टॉक करनी पड़ती है, गवर्नमेंट के साथ टॉक करनी पड़ती है टेबल पे। आज आप अपोजिशन में, कल आप गवर्नमेंट में होंगे। वैसे अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता तो धन क्या सिनेरियो होगा सर? अगर देखें कोई केस बनता हुआ गिरफ्तारी का, तो इमरान खान खुद कहते हैं कि जब तक ताकतवर बंदा इस लॉ के नीचे, रूल ऑफ लॉ के नीचे नहीं आएगा, तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। केस है उन पे सर, किसी केस में हो सकता है, किसी केस में इनकी गिरफ्तारी, वो तो डिसाइड करना है इन्वेस्टिगेशन वालों ने कि आया इनकी गिरफ्तारी होनी है या नहीं होनी, या इनकी गिरफ्तारी जरूरी है कोई चीज रिकवर करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। वैसे अगर गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया जाए तो क्या किसी के अंदर इतनी जान है कि उनको गिरफ्तार कर ले? सर गिरफ्तारी का कभी ऐलान नहीं होता। जिन्होंने गिरफ्तार जब करना हुआ तो वो करना। नहीं तो ऐलान किया था वैसे ना करते ऐलान, आपने ऐलान करके मेरे ख्याल में ऐलान नहीं करना चाहिए। नहीं, अनाउंसमेंट की, प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए ये उनको छोड़े, वैसे किसी अक्यूज को बता देना कि आप गिरफ्तार करेंगे, वो फौरन जाके सुबह बेल करा लेता है। जो भी गिरफ्तारी होती है ना, जब उसको बता देंगे कि आपको गिरफ्तार करना है ना, फिर वो नहीं पकड़ाई देते। ऐसे कहा जाता है कि इमरान खान इतने तगड़े हो चुके हैं कि स्टेट में भी इतनी जान नहीं है। सर ये गलत बात है। देखो, कोई बंदा अबव द लॉ नहीं है, कोई बंदा अबव द स्टेट। सर उनके साथ करोड़ों लोग हैं। सर उनके साथ अरबों लोग हों, लेकिन अगर वो लॉ को नहीं मानते, अगर वो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव नहीं करते, इनकी अपनी पार्टी कहती है हमें इंसाफ चाहिए, जब तक ताकतवर जो है, या तो फिर मोस्ट पॉपुलर को अबव द लॉ कर दें। इमरान खान, जब मेरा तो अपना ये आइडिया है ना, चाहे इमरान खान हो, whoever he is, जब तक वो अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा, वो अब उसने डिसाइड करना है कि मैं ठीक हूँ, या आपने एक ओपिनियन मेकर ने डिसाइड करना है, या मतलब जो इन्वेस्टिगेशन वाले उन्होंने डिसाइड करना है। अगर एक एफआईआर बनती है, मैं तो कहता हूँ जी मैंने ऑफेंस नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन वाले कहेंगे कोर्टें बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अब आपने खुद कहा जी कोई इधर फैसले आते हैं, जो भी केस बनता है मेरिट को इनको रिलीफ मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान को कभी मेरे ख्याल में किसी कोर्ट ने जो रिलीफ बनता है वो कोई डिनाई नहीं करता, कोई किसी जज की इंटेंशन उनके खिलाफ नहीं है मेरे ख्याल में। जैसे साहब ये फरमाइएगा कि आपको ये सारी चीजें, सारा कंफ्यूजन, सारा कयास कहीं एंड अप होता हुआ नजर आ रहा है? मैं तो इतनी परेशान हूँ आजकल, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। 3.5 करोड़ लोग बेसरो सामान, ये जो हुक्मरान बज़ाहिर अपने आप को गर्तानते हैं, ये उन्हीं के तो नुमाइंदे हैं, उन्होंने उनको बनाया हुआ, इनका काम है, उनकी तरफ तवज्जो दें। ये आपस की जो बंदर बांट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको छोड़ दें। दूसरी बात आपने कहा था कि जी ये आइन जो है इसको तब्दील करें तो फिर ये बात हो सकती है। आइन में तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो जो बनता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो सदर मुकर्रर करता है, और मुकर्रर करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि 245 आर्टिकल में कि उसका काम क्या है। उसका समरी आती है GHQ से या वजारत दिफा से। तो जैसे कि अल जिहाद केस में हुआ था, कोई लॉ को अमेंड करने की जरूरत नहीं। उन्होंने ये फैसला नहीं कर दिया था लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी का कि सीनियर मोस्ट जो है वही चीफ जस्टिस बन सकता है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, इन्होंने एलिवेशन की बात की। मेरे भाई ने जो वकील हैं खुद वो माजरत के साथ जानते हैं, हमारा आइन कहता है अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट इज फ्रेश अपॉइंटमेंट। 15 साल से जायद जिसने लॉ प्रैक्टिस की हो, बहुत अच्छा वकील हो, वो बराह रास्त बन सकता है। इसलिए वहाँ एलिवेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो बेहतरीन होंगे जजों में से भी हो सकते हैं और बार में से भी हो सकते हैं, तो इस बहस में तो हमने जाना ही नहीं। हमने ये देखना है कि चीफ जस्टिस कितने बनना है, वो बनेगा लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी पे। वही अगर ये फैसला अदालत कर दे कि जो है अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो भी इसी अंदाज में बनेगा, तो ये कम से कम आज का झगड़ा तो खत्म हो और इस तरफ से तवज्जो इनकी उस तरफ जाए जहां लोगों को जरूरत है। मैंने सुना था कि 25 करोड़ एक जलसे पे लगता है। 25 करोड़ का एक जलसा अगर खर्च आता है, मेरी दोस्त जो है वो कहती है 25,000 में मैं एक घर बना के दूंगी, 1 लाख में 4 घर, 10 लाख में 40 घर, 1 करोड़ में 400 घर, तो मैं इसमें 800 घर देने को तैयार हूँ। इनको क्या हुआ है, ये लोग लेते नहीं है मरात, इनके पास तो अपनी वो डिस्क्रेशनरी फंड्स भी हैं, बना के दें लोगों को घर, किस झगड़े में पड़े।
सही बात। मैंने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, शेख के पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये इस सैलाब के अंदर जब आधा तकरीबन मुल्क डूबा हुआ है, उस वक्त इमरान खान साहब को ये जलसे करने चाहिए थे। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शहीद साहब ये फरमाइए, सर ये कहा जाता है कि आधा मुल्क डूबा हुआ सर, इस वक्त 3.5 करोड़ लोग सफ़र कर रहे हैं और सड़कें टूट गई हुई हैं, सिग्नल्स हैं नहीं, रेलवे ट्रैक उड़ गया हुआ है, बलूचिस्तान के अंदर तबाही हुई है, कोयटा के अंदर इस वक्त कीचड़ है, ना कोई बंदा जा सकता है ना कोई आ सकता है। इस वक्त ये जो जलसे हैं सारे, क्या ये कौम का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा? सबसे पहली बात तो ये देखें, इमरान खान साहब वो वाहिद शख्सियत है जिसके 2 घंटे की कॉल पे, टेलीफोन पे उसको 5.5 अरब रुपए के डोनेशंस पे। सर वो कहाँ है पैसे? देखिए, दैट इज इन दी पाइपलाइन। आप स्टेट बैंक से आज ये तो कल आप ले सकते हो जाएगा, लोग बहाल हो जाएंगे, पैसे आए भी तो क्या फायदा उसका? उसने क्या किया? सानिया निश्तर जो कि वेल रिप्यूटेड खातून है, जिसने पहले भी आपको पता है सास प्रोग्राम चलाया है, उसको उसका रिस्पॉन्सिबल बनाया है। ही इज वर्किंग। वो उसमें बंदे ने कहा जी मेरी तरफ से 2 अरब लिख लें। मैं ये कहता हूँ 1 अरब रुपया आ गया, मैं कहता हूँ 2 अरब रुपए आ गए। आप अकाउंट ओपन करवाएं, अकाउंट ओपन करवाएं, पता चल जाएगा कितने पैसे। देखिए, ये ना मेरा ख्याल है मेरा काम है, ना आपका काम है, ना किसी का काम है। देयर इज समथिंग एक बंदा कर रहा है। 5.5 अरब रुपए की अनाउंसमेंट या डिक्लेरेशन हुई है। कितने आए हैं एक्चुअली, कितने नहीं आए, ये वक्त आप बता देगा। आपके सामने स्टेट बैंक का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों आ जाएगा। और ये जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है, ये अगले कई महीनों तक खत्म नहीं होना, ये रहेगा। ये 5 साल का प्रोजेक्ट होना चाहिए और $10 बिलियन लगेगा। जिस बंदे का घर खत्म हो गया, जिसका एक जरिया माश था जानवर, वो खत्म हो गया, जिसके पास कुछ भी नहीं है आज, उसको रिहेबिलिटेशन की आज सिर्फ रोटी की जरूरत है, कल रिहाइश की जरूरत होगी। सिस्टम में अपने आप हो सकते हैं सर? नहीं, मैं आगे जा रहा हूं। हो सकते हैं? मैं आपके सवाल सिर्फ जवाब दे के मैं आगे जाता हूं। 1/3 कंट्री पहली बात तो ये है कि कनेक्शन नहीं है। क्या इमरान खान साहब को इस वक्त जलसे करने चाहिए थे पब्लिक? मैं कहता हूं पब्लिक को अगर वो मोबिलाइज नहीं करेगा, पब्लिक में अगर नहीं जाएगा एक पब्लिक का लीडर, तो वो क्या करेगा? जरदारी साहब मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, ये दुबई में बैठे हुए, कहते हैं सेहत खराब है। दूसरे साहब घर में सोए हुए हैं। किसी एक लीडर ने पब्लिक में जाकर ये कहा कि जी मुझे हेल्प आउट करो, मैंने ये पैसे लेके 50,000 रुपया सही, 50 लाख रुपया सही, मैंने लेके वहां जाकर लगाना है। तो ये वो हल्के हैं जिसमें 2000 का, 1000 का, 1500 वोटों का फर्क है। इन्होंने कहा कि ये वो कमजोर हल्के हैं, जब हम अपने बंदे खड़े करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आधे बंदे हम जीत जाए और हमारी एक गुडविल बन जाएगी। हम ये समझेंगे कि देखो जी इनकी पॉपुलरिटी खत्म हो गई है। इमरान खान ने उसके ऊपर इनको सरप्राइज दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, अच्छी बात है। अब आप मेरे मुकाबले में आसिफ अली जरदारी को लड़ा दो, मेरे मुकाबले में आप नवाज शरीफ को लड़ा दो, शहबाज शरीफ को लड़ा दो, फजल रहमान को लड़ा दो, क्या नाम है एएनपी के जो सरबराह है उनको लड़ा दो। आप सारे लीडर आ जाओ। मैं सबसे पहले टिकट शहबाज को देना चाहिए। मैं इमरान खान को इनके मुकाबले में बेहतर समझता हूं, बट आई हैव नॉट जॉइंड पीटीआई। और जायन में इनको टिकट देना चाहिए। मैं लेना ही नहीं चाहता, मैं क्यों दूं? वो लेना ही चाह रहे तो मैं ये वाहिद बंदे हैं जो किसी पार्टी में शामिल आपको इलेक्शन में खड़ा कर दें और पीछे कहेंगे लें जी जीत गए। ये जितना पार्टी को डिफेंड करते हैं ना भाई, मैं उसको पसंद करता हूं, इनके मुकाबले में उसको पसंद करता हूं, इसलिए कि जब उसको निकाला गया वो लंदन नहीं जा बैठा, वो दुबई नहीं जाकर बैठा, वो भाग नहीं गया, वो पब्लिक में गया। और मैं कहता हूं कि जिसके साथ भी इस तरह का वाकया हो, पब्लिक में जाए और पब्लिक में जब जाएगा तो पब्लिक रेस्पॉन्ड। लंदन में जो भी गए ना जी, उन्होंने अपने इमरान खान ने भेजे, कैबिनेट ने अप्रूवल दी। वो तो ये भी जा सकते हैं। ब्रेक लेंदे। जैसे साहब आपकी तरफ एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आपका क्या ख्याल है कि इस सारे सिस्टम में सबसे ज्यादा जो खतरा है वो पीडीएम है या फिर इमरान खान? थोड़ी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। जैसे साहब ये फरमाइएगा, ज्यादा खतरा इस सिस्टम को इमरान खान साहब से है या पीडीएम से? दोनों से खतरा है। सिर्फ इमरान खान जलसे नहीं कर रहे, पीडीएम भी कर रहे हैं। ये अलहदा बात है, उनके जलसे जो हैं वो ज्यादा कामयाब हैं, उनके जलसे इतने कामयाब नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा हमें आपसे है। आप जो मीडिया है ना इलेक्ट्रॉनिक, दीज आर द 4th पिलर ऑफ द स्टेट। आपका काम है लोगों में कुछ बढ़ाएं अपना। अब तो सोशल मीडिया हो गया। नहीं, आप बढ़ाएं ना। अब सोशल मीडिया भी है, आप भी हैं। देखिए, इखलाकियात को आप यहाँ बढ़ाएं, लोगों में सब्र दें, टॉलरेंस दें। आप अभी आपने
مجھ سے تو سوال پوچھا، اس سے پہلے آپ بھی تو آپس میں دست و گریباں ہوئے تھے، جس طرح کی آپ کی آوازیں میں سن رہی تھی وہ اسی طرح تھا جیسے یہ پارلیمان میں کرتے ہیں. اور یہ بات جو تھی کہ جی قسط وار کیوں لوگوں کو وہ پورا ملک ایک جیسا ہی ہو گیا آج تو خریدنے جاتے لڑ پڑتے بس یہی تو پھر آپ کو کم سے کم راستہ رہنمائی کسی نے تو رہنمائی کرنی ہے نا. اور آپ کو لوگوں نے منتخب تھوڑی کیا ہوا ہے، آپ نے تو خود اپنے اپنے ادارے کھولے ہوئے. آپ کم سے کم لوگوں کو راہ راست پہ لائیں اور کم سے کم یہ ہے کہ بچوں کو اچھی تربیت دیں اور ان کو سکھائیں کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، جو مہذب زبان ہے وہ کیا ہوتی ہے. آپ اس پہ ٹیلی ویژن پہ یہ ساری باتیں خود ایک تو کریں پریکٹس. کس کو بتائیں کہ مہذب زبان کس طرح ہوتی ہے؟ شہباز گل صاحب کو نہیں سمجھایا جا سکتا، عمران خان صاحب کو نہیں سمجھایا جا سکتا، فواد چودھری صاحب کو نہیں سمجھایا جا سکتا، اور ادھر سے حکومت کے سارے لوگوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا. بچوں کو سمجھا سکتے. اصل جو ہمارے لوگ سیکھنے والے ہیں وہ بچے اور نوجوان اگر اپنی اپنی تنظیمیں بنائیں اور ان کی جگہ لے لیں تو یہ ساری پی ڈی ایم کی پارٹیاں جو ہیں یہ برخاست ہو جائیں گی. آج میں دیکھ رہی تھی کسی نے کہا تھا کہ ذوالفقار بھٹو آ گیا اور وہ اسی طرح لوگوں کے بیچ میں پھرتا ہے جیسے ان کا حصہ ہے. تو اگر واقعی ایسے باقی پارٹیاں بھی کرنی شروع کریں تو ٹھیک نہ ہو جائے. لوگوں کو توقعات کیا کیا ہوتی ہیں اپنے منتخب نمائندوں سے، اور جب یہ ہو جاتے ہیں منتخب ان کی طرف پشت کر لیتے ہیں اور منہ کر لیتے ہیں کرسیوں کی طرف. یہ کوئی بات تھوڑی ہے. سب سے زیادہ ہمارے یہاں خطرہ مجھے. اچھا ویسے شہید صاحب آپ کو میں شہید صاحب کی طرف شہید صاحب فرمائیے، عمران خان صاحب اچھے لگتے ہیں آپ کو؟ بالکل مجھے اچھے لگتے ہیں اور ان کا سارا موقف آپ سمجھتے ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں سیاسی آدمی ہے، کہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انسان ہے، اس سے کوئی یہ نہیں ہے کوئی فرشتہ ہے نہ میں اس کو فرشتہ سمجھتا ہوں. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر ہے بطور پولیٹیشین. ہی از اے کلین مین. اس کے بارے میں جو پرسیپشن ہے کہ وہ کمٹمنٹ کرتا ہے، وہ لوگوں کے پاس جاتا ہے، وہ پبلک فگر ہے، وہ ملک چھوڑ کے نہیں بھاگا، جرت مند ہے اور لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہے. تو میں ان لوگوں سے جو اس وقت ان کے پاس 4 سال تھے، لوگوں کے حقوق سارے پورے کر جاتے، آواز اٹھانے کی ضرورت ہی نہ رہتی. نہیں پورے کر سکتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ غلطیاں میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بہت کی ہیں اپنے اقتدار کے زمانے میں. میں ان کے ساتھ چلا ہوں جس وقت وہ آؤسٹ ہوئے ہیں، جس وقت اقتدار کے زمانے میں تھے. I was not with him. آپ کا خیال ہے ان کو نکالا گیا؟ ان کو نکالا گیا. کس نے؟ اور جس انداز میں نکالا گیا ظاہر ہے آپ کے سامنے یہ کن لوگوں نے نکالا ہے. جب ایم کیو ایم آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، جب کولیشن گورنمنٹ ہے، جب باپ پارٹی آپ کے ساتھ نہیں رہے گی، جب کاف لیگ آپ کے پاس نہیں رہے گی تو آپ کی گورنمنٹ ختم ہونی. مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک پارٹی کے 50 لوٹے ہوئے ہیں. یہ ہارس ٹریڈنگ کی بدترین مثال ہے. تو سر پارٹی ہولڈ کرتی نا اپنے ارکان کو، روکتی نہ بچاتی. آخر وہ کیا چیزیں تھیں، کیا وہ ایلیمنٹس تھے کہ جس کی بنیاد پر صرف ایک ہی پارٹی کے 50 لوٹے بنے ہیں؟ یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ہمیشہ 30 سے 40 50 وہ لوگ ہوتے ہیں. کیا گیا سب کچھ بالکل کسی اور نے کیا. تو آپ کو دو باتیں کمزور آدمی اپنے پاس رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بندے سلیکٹ نہیں کر سکے کہ جن لوگوں کے اوپر ریلائی کرنا ہے وہ لوٹے ہو جائیں. دیکھیں جب الیکٹیبلز کی کہانی جب شروع ہوتی ہے پارلیمانی نظام میں، آپ الیکٹیبلز کے بغیر نہیں چل سکتے. اور جو لوگ جس انداز میں آئے تھے جس انداز میں واپس گئے ہیں، ایک سیکنڈ ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پنجاب میں کس نے کیا پیچھے؟ ابھی پنجاب میں پرویز لائی کس نے چیف منسٹر بنایا؟ کون تھا پیچھے اس کے؟ عمران خان. ورنہ چودھری شجاعت کو رات آپ جن لوگوں نے خود کہہ دیا ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے. ادھر آپ کی مائنارٹی، آپ کہتے ہیں پیچھے سے کسی نے کیا، ادھر آپ کی میجارٹی ہے. کے پی کے میں میجارٹی ہے، کے پی کے میں کس نے بنایا جی؟ یہ کہا جاتا ہے کہ وفاق میں 84 جو ایم این ایز والا شخص جو ہے وہ پرائم منسٹر بنا ہوا ہے. وہاں پہ پنجاب میں 10 ایم پی اے والا چیف منسٹر بنا ہوا ہے. چوائس کس کی ہے؟ دیکھیں چوائس کس کی ہے؟ 186 کی چوائس ہے. 186 والوں کی چوائس ہے نا. اور 172 لوگ ہیں، 76 لوگ ہیں. دیکھیں جو 172 76 بنے ہیں وہ کیسے بنے ہیں؟ کوشچن یہاں یہ ہے جب ایک پارٹی کے بندے آپ نے لوٹے بنا لیے، وہ نیوٹرل ہو گئے تو غلط. وہ نیوٹرل ہی تو نہیں ہوئے نا سر. وہ اتحادی نہیں بنے اس گورنمنٹ کے. وہ مسئلہ یہ ہے جو وعدے کیے انہوں نے پورے کیے وہ چھوڑ. کل اس کو لوگ ہیں اپوزیشن ہو سکتا ہے. بات یہ ہے
کہ وہ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور جس انداز میں بیٹھے ہیں اور اس کنسیڈریشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پی ایم ایل این نے ہمیں کہا ہے کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، یہ ہے کنسیڈریشن. میں کہتا ہوں چلو پیسوں کی کنسیڈریشن کو چھوڑ دیں. اسپیس کریٹ کریں گے نا تو سر کسی نے تو لینی ہے نا. اسپیس کریٹ تو آپ عمران خان صاحب نہ جاتے نا سر، وہ یہاں پہ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں. ابھی ہم یہ بات دیکھیں میری بات، یہ سیاسی باتیں سیاست دان جانتے ہیں، وہ سیاست کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جس انداز میں 6% جی ڈی پی گروتھ کو آپ نے ڈاؤن کر کے ملک کا جتنا نقصان کیا ہے، اگلے کئی سال تک خواہ آپ عمران خان آ جائے یا کوئی حکمران آ جائے، آپ ملک کی اکانومی کو، چلتی ہوئی اکانومی کو آپ نے خراب کیا. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا کا گلوبل ریسیشن ہے، سب کے نیچے آ گئے ہیں. تو پاکستان یہ نہیں ہوتا کہ اگر آج عمران خان صاحب ہوتا تو 8 پہ چلا جاتا. وہ نیچے اس وقت چائنا پریشر میں، امریکہ پریشر میں، یو کے کا ریسیشن. دو چیزوں نے زیادہ نقصان کیا. میں بتاتا ہوں دو چیزوں کی طرف جا رہا تھا ملک. سر میں ایک بات بتاؤں، صرف ایک بات، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پالیسی کی انکنسسٹنسی نے مزید نقصان کیا، اور یہ ان لوگوں نے کیا. ظاہر ہے جنہوں نے رجیم چینج کی ہے، جنہوں نے رجیم چینج کرائی ہے، اور جو اس میں ہمارے لوکل ہینڈلرز ہیں، سب نے مل کے اس پر انٹرنیشنل تو ہے ہی ہے. فیصلہ آپ کو دیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.